السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ سوئم، باب نمبر 62۔ استفانوس کا خط حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے نام۔ اب فحل کوچ کی تیاریاں کرنے لگا اور استفانوس نے اپنے حجرے میں جا کے یہ خط لکھا: از جانب نا امید و مایوس استفانوس بنام برادر خستہ جان سلمان رضی اللہ عنہ، السلام علیکم۔ آپ کے دونوں خطوں نے خون خشک کر دیا۔ افسوس دنیا تیرا اتار ہے اور توحید بے مونس و مددگار۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے محروم ہو جانے کا زخم ہی کیا کم تھا کہ سنا گیا مرتدوں اور باغیوں نے سر اٹھایا۔ جا بجا نئے نئے مدیان نبوت پیدا ہو گئے اور دلدادگان اسلام حیران و پریشان ہیں۔ ان چیزوں نے ہوش و حواس مختل کر دیے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یا تو ہم لوگ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، یا یہ خبر وحشت اثر آئی اور ہمارے دلوں کو لرزا دیا۔ ہر وقت دل وہاں کے حالات کا جویا رہتا ہے۔ وہاں کے واقعات معلوم ہونے میں جوں جوں دیر ہوتی ہے، پریشانی بڑھتی ہے اور کسی حال پر قرار نہیں آتا۔ اس لیے فہل بن ثعلبہ طائی اور ان کے رفقا کو بھیجتا ہوں جو عدی بن حاتم کے پاس سے ان کی بہن صفانہ کو لے جانے کے لیے یہاں آئے تھے، مگر صفانہ نے بھی اب ارادہ کر لیا ہے کہ جب تک ان آخری مصیبتوں کا انجام نہ معلوم ہو جائے یہیں ٹھہریں گی، اور ہر 15ویں دن آپ ایک خط اپنے کسی ہمراہی کی معرفت ہمارے پاس بھیج دیا کریں گے، مگر ان کی یہ سعی خیر آپ کی عنایت پر منحصر ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم لوگوں کی سراسیمگی و حیرانی پر ترس کھا کے آپ وہاں کے مفصل و مشرح حالات کا ایک خط ان کو ضرور مرحمت فرما دیا کریں گے۔ والسلام، سراپا افسوس، استفانوس۔ فہل یہ خط لے کر اسی رات کو روانہ ہو گیا اور اس کے رفقا جن کا شمار 15 کے قریب تھا اس کے ہمراہ ہوئے۔ اس کی کوشش تھی کہ راستے میں بجز ضروری قیام کے کہیں نہ ٹھہرے۔ اس نے دیکھا کہ جا بجا قبائل عرب میں ایک وحشت و بے قراری پیدا ہے۔ وادی القریٰ کے اطراف یہود خوش ہیں اور جہاں تک بنتا ہے لوگوں کو ورغلاتے اور بغاوت و ارتداد پر ابھارتے ہیں۔ خصوصاً ایک منزل میں اسے یہ دیکھ کر نہایت ہی افسوس ہوا کہ خاص اس کے قبیلے کے بعض گروہ جو مدینہ سے 4 منزل اس طرف خیمہ زن ہیں، بغیر اس کے کہ عدی سے مشورہ کریں مسیلمہ کذاب کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے ہیں اور مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ الغرض یہ رنگ اور زمانے کی یہ حالت دیکھتا ہوا وہ مدینے میں پہنچا اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے ملا جو حضرت رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں زندگی سے بیدار تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو آبادی کے باہر ٹھہرایا اور خط پڑھ کے کہا: میں اپنے عزیز بھائی استفانوس کی خوشی پوری کرنے کو تیار ہوں اور پہلا خط تو آپ کو کل ہی لکھ دوں گا۔ 2-4 روز دم لینے کے بعد ایک قاصد کو روانہ کر دیجئے، پھر اس کے بعد برابر 15ویں روز آپ کو ایک خط دیتا رہوں گا۔ باب نمبر 63۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا 22واں خط۔ اگلی ویڈیو میں سنیں۔